پہلی گال یہ ہے کہ قرآن اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے، سبحان اللہ، جی نبی رحمت للعالمین ہے، کتاب بھی ایویں رحمت للعالمین بھی ہے، شفا بھی ہے، بخشش بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، فرمایا کہ جائیں ایک حرف قرآن دا پڑھا اللہ اندے درجے وچ 10 نیکیاں لکھ دے سی، سبحان اللہ، 10 گناہ مٹا دے سی، واہ واہ، 10 درجات بلند کر دے سی، سبحان اللہ۔ آپ الحمدللہ کئی حرف پڑھیں، ربنا اغفر لی یہ دعا ہے، اللہ سونے فرمائے کہ جڑے میرے بندہ ہے مومن کلمہ پڑھدا ہوئے، ایمان رکھیندا ہوئے، حال جیو ہوئے، نیک ہے، گناہگار ہے، بد ہے، صالح ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کہیں نسل دا ہے، کہیں رنگ دا ہے، کہیں علاقے دا ہے، وہ ہاتھ چچاوے ربنا اغفر لی چاہ کے میں رب رحمان اندے اتے رحمت چکرے، سبحان اللہ۔ اج لوگ آدن دعا نہ منگو، بھئی دعا نہ منگو، اللہ فرمیندے منگو، اے آدھے نہ منگو بلا اللہ دی منو یا ہی دی منو، اللہ کیا دے ربنا اغفر لی، بندے تو ہاتھ چاہ، تو میرے در تے آ، تیری پریشانی میں مکاونی ہے، مصیبت دینا بھی میں ہاں، کٹینا بھی میں ہاں، ایک چھوٹی جہی گال سنے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابین حضرت انس، کیا نا ہی نے حضرت انس نا ہے، حضور دی بارگاہ وچ آئے عرض کی یا رسول اللہ دل کرندے تواڈی دعوت کراں، کیا آدھن دل کرندے تواڈی دعوت کراں، آپ کریم ہن، آپ کو پتہ بھی ہے میرے صحابہ غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں، لیکن دلو محبت کرن اللہ ساکو بھی ایویں اپنے پیارے نال محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اج بھرا بھوکا بیٹھے اساں روٹی نہیں پوجیندے ہوندے گھر، بھرا بیمار ہے پچھڑ تکر گوارا نہیں کرندے، اسلام اے نہیں آدا، اسلام دے اے آدے کہ تھئی رستے وچ کوئی کنڈا بھی پیے تساں چاہ دے سائیڈ تے رکھے سو اللہ اوندا بھی تو کو ثواب دے سی، سبحان اللہ، ہوے بھرا ماں جایا ہوے پیو جایا ہوے اساں دیکھن نہ گوارا کروں، اے اسلام نہیں آدھا، اگر اون زیادتی کیتے تو سب مہربانی کرو، وہ آدن میں عرض کی تے وسلم میرا دل کرندے میں تمہاری دعوت کراں، آپ جڑے ویلے ٹائم ارشاد فرماؤ میں حاضر ہاں، حضور فرمایا انس جڑے ویلے تیاری کرے میں حاضر ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس صحیح تیاری کر کی تھی، عرض کی تے وسلم آج تمہاری دعوت ہے تشریف گھنا ہو، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی لو انس سے گھر آج دعوت ہے آپ نے، صحابہ ٹر پے، حضور ٹر پے، تشریف گھن گئے، جب حضرت انس سے گھر گئے نا آپ نے دسترخوان لائے، اتنے لنگر شریف رکھ دیتے، روٹی پانی آ گئی ہے، آپ نے وہ لنگر شریف پام کھا گیا، آپ نے اندو بعد دسترخوان دے نال ہاتھ صاف فرمائے، دسترخوان بھی بختاں والا ہے، گھر بھی بختاں والا ہے، یہ صحابی بھی بختاں والے ہیں، ہر صحابی حضور دا جنتی ہے، بھاویں ابو بکر صحیح ہیں، بھاویں عمر صحیح ہیں، بھاویں عثمان صحیح ہیں، بھاویں علی صحیح ہیں، بھاویں طلحہ صحیح ہیں، بھاویں زبیر صحیح ہیں، آخری صحابی تکر سارے صحابہ جنتی ہیں، انس صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ صاف کیتے، آپ نے دسترخوان چاہ کیتا، ول جڑے ویلے دوبارہ ایک دفعہ اپنے صحابہ دوجے ساتھیاں دی دعوت کیتی، یار اج میرا دل کرندے تساں سارے حضور دے غلام ہیوے، حضور دے امتی ہیوے، حضور دے صحابہ ہیوے، حضور دے نال بہمن والے آوے، اج انس کو اللہ اے توفیق دیتی ہے کہ وہ آج تمہاری دعوت کرے، سبحان اللہ، صحابہ کرام چلے گئے، رومال میلا کیا پیا ہے او دسترخوان، حضرت انس صحیح رومال کو چاہتا چاہ کے تندور چھٹو نے چھٹ کے وال کڈھو نے ایویں وال جھاڑ دیتو نے، صحابہ نے آکھا یار کپڑا کتھوں منگائے بھی، انس یہ کپڑا کتھوں منگائے بھی،
تے بھائی چ سٹے کیڑی شے دا بنایا ہے؟ انہوں نے آکے کپڑا مدینے دا ہے، کوئی باہر دا نہیں، یہ عام کپڑا ہے، لیکن ان دی نسبت تو کو میں دسے نا، ان دی وجہ دسے نا۔ میں ایک دفعہ حضور دی دعوت کی تھی، حضور تشریف گھنا ہے، میں این رومال کو حضور دے سامنے پیش کیتا، آپ نے ہاتھ مبارک صاف کیتے، میرا اون دین دا ایمان ہے، جیڑی شے کو حضور دا ہاتھ لگ ونجے ان کو بھا کچھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بس میں ایو کچھ، اے حضور دا معجزہ ہے کہ بھا دا کم سڑن ہے کوئی نا، سڑن ہے نا، لیکن حضور دے ہاتھ مبارک لگن اور رومال اور دسترخوان سڑا نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا ہے۔ آپ میں جڑے میلا تھی میں دے میں کو تنور سٹے نا مٹی وال جھاڑ ویندی ہے والے صاف تھی میں دے میں کونڈی دو بعد دھوتا کوئی نہیں، دھوتا کوئی نہیں۔ ہن آؤ جڑی گال میں تو کو دسنا چاہنا، قبر وچ بندہ ویسی قبر دے سوالاں دا پتہ ہے کتنے ہیں؟ کوئی دس سکدے تواڈے چوں؟ 3 سوال تھی سن، کتنے؟ 3 سوال تھی سن ہر مرن والے کو، ہر مرن والے کو کتنے سوال تھی سن؟ 3 سوال تھی سن۔ بخاری شریف دی ایک بئی حدیث ہے، اتھا فرمایا کہ ایک سوال تھی سی، کتنا؟ ایک سوال تھی سی۔ 3 سوال اے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن ہو سی داکسی ربی اللہ، میرا رب او ہے جیڑا اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ آج اپنا دین اسلام نہیں رہا، اپنا دین دا دنیا رہ گئی ہے، اپنا دین دا پیسہ کماون رہ گئے، اپنا دین دا اے رہ گئے کہ اسا محل ماڑی بنا گنو، اسا کوٹھیاں بنا گنو، بینک وچ پیسہ ساڈا ہوے، گڈی سارے کول ہوے۔ اور میرے بھائی صحابہ اکرام کو دیکھو، وہ فرمینے ہیں دین دی ہے تے شام دی پرواہ نہ کرو، پتہ کیڑے ویلے کیڑے موقع دے کیڑے ٹائم تہاڈا سا اللہ تبارک و تعالی گھن گن۔ چنانچہ قبر وچ 3 سوال کی سی، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے دس ای ہستی دے بارے وچ تو کیا آدھا ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا دے وچ ای ہستی دے بارے وچ تو کیا آدھا ہے؟ بندہ مومن ہے۔ دیکھو جڑے ویلے امتحان ہوندے نا، دنیاوی امتحان بھی ہے، کوئی وڈا سفارشی آویندے صحیح اپنا بالے ہی کو پاس کرائے تا، سنٹرا میں جنہیں امتحان دیتے ہیں سفارش چل دی ہے یا کوئی کاپی ہے تحریری ہے دو تھئی امتحانی سنٹر وچ بندے پہنچ ونے فلاں نمبر دی صحیح کاپی ہے فلاں سنٹر وچ ہوئی ہے ساڈے بال دی ہے، مہربانی کرائے کوئی 2-4 رعایتی نمبر دے دیوائے تے بندہ مومن جڑے ویلے مر ویسی قبر وچ ویسی اتھا تواڈے تے میرے سفارشی حضور بن کے آ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے جڑے ویلے آسن اتھا رومال ہے ہاتھ وچ لائے نے، ہاتھ لگے ہاتھ صاف کیتے نے، او کو دنیا دی بھا نہیں کھادا، اگا آخرت تا امتحان ہے، آخرت دی بھا ہے، آخرت کا گھر ہے، محبوب آسن فرشتے کو آکسن او منکر نکیر اے میرا غلام بھی ہے میرا امتی بھی ہے، میرا کلمہ بھی پڑھدا ہے، خیال کرائے اے میرا امتی ہے، ای کلمہ ہی واسطے پڑھی ہن کہ قیامت علی جیوار قبر دے وچ میں محمد آساں اور ان دی سفارش کرے ساں ای کو جہنم دی بھا کو بچے ساں، لہذا اے میرا امتی ہے خیال کرائے ای کو جہنم وچ نہ سٹائے۔ جتا حضور دا ہاتھ لگے دنیا دی بھا نہ آوے، جتا حضور دے قدم لگ وجے او جا ول جنت کی جا بن ویندی ہے۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، پہلے دے ایک قبر ہے، پہلے اے زمین ہے، پہلے اے مٹی ہے، جب تک محبوب دے پیر نہ لگے ہن، جب تک محبوب نہ آئے ہن، حضور آ گئے وہ قبر قبر نہیں رہی، روضۃ من ریاض الجنہ بن گئی ہے۔ مومن دی قبر جڑی ہے وہ جنت کے باغاں وچوں باغ بن گئی۔ میں الحمدللہ عمرہ شریف دے ویندا پئی حوالے نال ایک گل مدینہ شریف دی سنا کے ٹائم بھی تقریباً نیڑے لگا ودے۔ حضرت ایک بزرگ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ احمد رفاعی، آپ فرمینے میں حج مبارک کی سعادت حاصل کی تھی وال عاشقاں دی حج ہوں ویلے تھیندی ہے جڑے ویلے حضور دے شہر دا دیدار کر گئے۔
حج دا او ہے لیکن حج وال سیندا اتھائی ہے لذت اتھائی آندی ہے اختتام اتھائی تھی دے کہ محبوب دا شہر بھی دیکھوں محبوب دا در بھی دیکھوں محبوب دا گھر بھی دیکھوں اللہ ساکو سارے کو گن وجے آپ فرمینن میں جڑے ویلے مدینہ الرسول مدینہ طیبہ وچ داخل تھیا نا تے میرے ہر بندہ اپنی سوچ نال سوچے دے کاروباری بندہ شہر چ ونجے تے اون دے ذہن وچ کاروباری طریقے آنے اے عاشق لوگ جڑے ہیں نا انہاں دے ذہن وچ اے ہوندے کہ محبوب دی کیڑی کیڑی گال کتھا کتھا ہے آپ فرمینن یار میں سوچے نا ودا ہمیں مدینہ طیبہ ہے حضور دا شہر ہے سونے آقا فرمایا ہے کہ مدینے وچ دو جنتاں ہیں کتنیاں ایک جنت البقیع ہے قبرستان ہے جڑا اون جنت وچ مدفن ہے او جنتی ہے اون قبرستان دے وچ جڑا دفن تھی گئے او مومن جنتی ہے آکے ایک دا او ہے جنت البقیع بھئی جنت کیڑی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ جڑے لوگ گئے نا مسجد نبی شریف تے ایک پٹی بنی پئی ہے سبز پٹی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے اطہر جو گندے آپ دے منبر مبارک کی کرو جڑی جگہ ہے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اما عائشہ دے کمرے تو گھن کے حضور دے منبر تکر جیڑی جا بچدی ہے فرمایا جنتی جا ہے اے جنت کا ٹکڑا ہے اللہ نے جنت وچوں جگہ لائی ہے فرمایا میں سوچیندا وینا ہمیں خیال کریندا وینا ہمیں اتنا ایک سوچے اگو ڈٹھے ایک مئی بیٹھی ہے حال پرا گندا ہے وال کھلے ہوئے ہیں سر دے دوپٹہ کوئی نہیں حالت جذب دے وچ ہے فرمینین یا شیخ ہناک تعال ہناک یا شیخ او رہا آپ فرمین میں پہنچ گیا بی بی صاحب فرمین اسمع کلامی میرا کلام سن میں کیا دیا آپ فرمین دساؤ بی بی صاحب کیا ہے فرمایا تو آدھے مدینے وچ دو جنت ہیں مدینے وچ دو جئی ہیں جیڑی جنت والی ہیں اگر تو میں نے اکھی نال دیکھے مدینے دا ایک ایک ذرہ اللہ نے جنتی بنا ایک ایک ذرہ جیڑی جیڑی جا ہے جتھا جتھا میرے محبوب دے تلیاں لگی ہیں جتھا جتھا میرے محبوب دی نگاہ گئی ہے جتھا جتھا میرے محبوب ٹردے رہن لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد محبوب جتھا تو قدم رکھے اسا اون جا کو بھی جنت بنا چھوڑ سبحان اللہ میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ اگر اسا چاہتے ہیں کہ قبر ساری جنت بنے انہیں نہیں بننی اتھا زمینہ کھا کے مڈیاں کھا کے لوگاں دے حق کھا کے قرضے گدے مکر ونجنا اتھا لوگاں کو تکلیفاں پجاونیاں بھینی بھراواں دے حق کھا ونجنے ہمسایاں کو تکلیف پجاونا بزرگاں نال بے ادبی نال پیش آونا ماں باپ کو دھکے دے کے گھروں باہر کر چھوڑنا بل آکھنا کہ سارا جڑا ہے جنت تے سویسو جنت تے ہوئے ویسو جڑے ویلے اتھا بندے راضی ہو سن اگا محبوب راضی ہو سی اتے اللہ راضی ہو سی تے ول قبر بھی جنت بنسی ول او قبر بھی سارے واسطے راحت تے سکون دا مکان ہو سی ہی واسطے بقیہ ماندہ جڑی زندگی ہے جتنے ایام ہیں توبہ استغفار بھی کروں جنہاں دے حق دیونے حق بھی دیوں اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کروں نماز پڑھوں اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھوں ول اللہ تبارک و تعالی کہ دنیا میں ساری بہتر فرمیتی آخرت میں ساری بہتر فرمیتی آمین وما علیہ الا البلاغ المبین